السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی عالم کے پاس دعا کروانے کے لیے یا کسی پریشانی یا بیماری میں شرعی علاج کروانے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے اور مستحب ہے، کیونکہ جو عالم ہوگا، جو شرعی علاج کرے گا، اس کے پاس صرف اور صرف علاج کے لیے صرف دو چیزیں ہوتی ہیں: قرآنی آیات اور احادیث میں وارد دعائیں۔ لیکن انہی عالموں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ تعداد میں عالموں سے زیادہ ہوتے ہیں، جن کا لباس عالموں جیسا ہوتا ہے، جن کی داڑھی لمبی دیکھیں گے آپ، ٹوپی لگا کے رکھتے ہیں، بالکل مولانا کی شکل بنا کے رکھتے ہیں، مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار اور بہت نیک ثابت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کا علاج کرنے کا کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عالم نہیں ہوتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، عراف ہوتے ہیں۔ لوگوں کا بھیڑ اکٹھا ہوتا ہے ان کے یہاں علاج کروانے کے لیے۔ کسی کے اوپر جن کا سایہ ہے، کسی کو نظر بد ہے، کسی کو بھوت سے ڈر لگتا ہے۔ ساری پریشانیوں میں روحانی علاج کروانے کے لیے کوئی شخص اچھے عالم کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ ان دجالوں اور ان خبیثوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ جادوگر ہوتے ہیں، اور ان کو عالم سمجھ کے جاتے ہیں۔ کوئی بھی جادوگر اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جادوگر ہوں، میں ڈھونگ کیا ہوں، ایسا بالکل نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے بالکل وہ دینی عالم نظر آئے گا، لیکن فرق کرنا آپ کا کام ہے۔ کسی عالم کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ وہ کس چیز سے علاج کرتا ہے۔ کیا وہ قرآن حدیث سے علاج کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، یا دوسرے کلام سے یا شرکیہ اور کفریہ کلمات سے علاج کرتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ایک عالم اور ایک جادوگر کے درمیان جو ہے کچھ فرق ہے، جو صاف طور سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کسی کے پاس آپ جائیں گے اگر دعاؤں کی غرض سے یا علاج و معالجہ کی غرض سے، تو آپ اسے بہت اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ عالم ہے، قرآن اور حدیث سے علاج کر رہا ہے، یا یہ جادوگر ہے۔ اگر اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں علامتیں، تو فوراً آپ وہاں سے ہٹ جائیے، اس کے پاس جانا قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عراف ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے: من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی عراف یا کسی کاہن کے پاس جائے اور جو کچھ وہ بتائے اس کی تصدیق بھی کرے، اس کو سچ مان لے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی اس کا اس نے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی؟ قرآن۔ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ عراف کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے، اور کاہن کہتے ہیں جو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اسے بتانے کا دعویٰ کرے۔ قرآن میں ہے: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کے۔ تو آئیے ہم جو ہے ان جادوگروں کی کچھ پہچان بتاتے ہیں۔ آپ ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی، ان کے لباس پہ مت جائیے، آپ صرف اور صرف ان کے درمیان، ان کے اندر اگر یہ چیزیں دیکھ لیں جو ہم بتانے جا رہے ہیں تو سمجھ جائیے وہ جادوگر ہے، وہ عالم نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ اس کے پاس جن و شیاطین ہیں جن کی وہ پوجا کرتا ہے، جن کی عبادت کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کا اپنے جادو سے علاج کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے علاج کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی
اور سب سے بڑی نشانی، جب کوئی مریض ایسے کسی دجال کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا نام، مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام ضرور پوچھتا ہے۔ اگر کوئی علاج کرنے والا مریض کا نام یا اس کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جائیے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کا معاملہ شیطانوں کے ساتھ ہے، جنوں کے ساتھ ہے، یہ قرآن اور حدیث سے علاج نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ شرعی دعا کرنے والا ہوتا تو اس کا مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام کی کیا، ماں کے نام کی کیا ضرورت ہوتی اسے۔ دوسری نشانی، مریض سے اس کی خاص چیزیں مانگتا ہے، اس کا ناخون کا کچھ ٹکڑا مانگتا ہے، اس کے کپڑے، یعنی جیسے خصوصاً انڈر ویئر وغیرہ مانگتے ہیں یہ لوگ، بال مانگیں گے مریض کا کہ کچھ بال مجھے کاٹ کے دے دو، اس پہ مجھے کچھ عمل کرنا ہے، کل میں تم کو بتاؤں گا، اور یہ لے لیتے ہیں جب، اور بعد میں دوسرے وقت میں انہیں بلا کے کہتے ہیں تمہارے اوپر فلاں نے جادو کروایا ہے یا فلاں نے تمہیں کچھ کھلایا پلایا ہے۔ تو اگر یہ مریض کی استعمال کی جانے والی چیزیں مانگیں، کپڑا یا اس کے جسم کا کچھ حصہ جیسے بال یا ناخن وغیرہ، تو سمجھ جائیے کہ یہ جادوگر ہیں۔ کوئی شرعی عالم ان تمام چیزوں کو کبھی نہیں مانگتا ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، مریض سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا حیوان، خاص قسم کا جانور ذبح کرو، اور ایسا ذبح کرو جس پہ اللہ کا نام مت لینا۔ جیسے ایک بالکل کالا مرغا ذبح کرو اور اس کو فلا جگہ گندگی میں یا کہیں جو ہے اکیلے میں تنہائی میں پھینک دینا، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام مت لینا۔ جانتے ہیں کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنے شیطان کو جو اس کے پاس ہوتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے نام، وہ شیطان کے نام پہ ذبح کرواتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اسی لیے منع کرتا ہے کہ اللہ کا نام مت لینا۔ اب دیکھیے کتنا ہوتا ہے، کتنے لوگ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، بابا کیا مانگتا ہے؟ وہ شیطان کیا مانگتا ہے؟ مرغا ذبح کرو جس کا کلر یہ ہونا چاہیے، جس کا ایج یہ ہونا چاہیے، ایک جو ہے مریض کا بال لاؤ یا مریض کا کپڑا لے کے آؤ۔ عام لوگوں کے اندر، یہ جتنے بھی دعا کرنے والے ہیں اور جتنے بھی اس طرح سے علاج کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، تو یہ جادوگر ہیں، یہ کوئی عالم یا کوئی شرعی علاج کرنے والے نہیں ہیں۔ چوتھی چیز ہے، کوئی چیز باندھ کے کچھ ٹکڑا دیتے ہیں مریض کو یہ، اور اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو کھولنا مت، لیکن اگر اس کو کھولا جائے تو جانتے ہیں اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ اس میں کچھ نمبر ملیں گے، 1 2 3 ایسے کچھ نمبر ملیں گے، اس میں 4 کون کے کچھ نقشے اور ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ انسانی شکلیں بنائی گئی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے حروف اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ جادو ہے۔ تو ان تمام شیاطین سے آپ کو بچنا ہے اگر یہ چیزیں ان کے اندر پائی جائیں۔ اسی طرح مریض سے وہ طلب کرتے ہیں 40 دن تک ناپاک رہنا، وضو مت کرنا، کبھی قرآن مت چھونا، 40 دن تک نہانا مت، کیونکہ یہ تمہارے اوپر ایک ایسا جادو ہے، ایسا شیطان اور جن تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم وضو کرو گے، قرآن کو چھوؤ گے، نہا لو گے تو تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ڈرا کے اس کو گندا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس جو شیطان اور جن ہے وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 6، مریض کو وہ حکم دیتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کے رہنا 10 دن تک، 7 دن تک، 30 دن تک لوگوں سے کٹ کے رہنا، لوگوں سے بالکل اکیلے رہنا، تنہا رہنا، اور کوشش کرنا کہ بند کمرے میں اندھیرے میں لائٹ وغیرہ بند کر کے رہنا۔ اگلی نشانی کہ جب مریض ان کے پاس جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں وہ تیز پڑھیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کی آیتیں وہ ختم کرے گا تو اس کے بعد بھی اس کے ہونٹ چلتے رہیں گے، وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دے گا،
کچھ ایسے کلمات اور ایسی چیزیں اور ایسی باتیں وہ کہے گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اگر کوئی شخص قرآنی آیتیں پڑھے مریض کے اوپر اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آرام سے آہستہ آہستہ کچھ ایسا کلام اپنی زبان سے ادا کرے جو سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے، معروف نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جادو پڑھ رہا ہے، وہ ایسے کلام اور ایسی تعویذیں پڑھ رہا ہے جس سے اس کا شیطان جو اس کے پاس موجود ہے وہ خوش ہوگا، اس کے حکم سے وہ ایسا کرتا ہے۔ نمبر 8، کبھی کبھی وہ مریض سے بات کرتے کرتے ایسی چیزیں بولنے لگے گا جو مریض کے سمجھ ہی میں نہیں آئیں گی کہ کون سی زبان میں یہ بول رہا ہے۔ وہ اپنے جن سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی تعریف اور اس کے عبادت میں کچھ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح مریض کو کوئی ایسی چیز دے گا، کوئی ہڈی یا کوئی لوہے کا ٹکڑا دے گا کہ فلاں جگہ تنہائی میں کسی زمین میں جا کے تم دفن کر دینا اسے، تبھی تمہارے اوپر جو جن ہے یا تمہارے اوپر جو نظر بد یا جادو کا اثر ہے تبھی ختم ہوگا، جب تک تم اسے دفن نہیں کرو گے۔ جو بھی شخص ان کے پاس جاتا ہے اسے کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں سے اور اپنی حرکتوں سے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نظر بد ہے یا کوئی جن ان کے اوپر ہے، جن کا علاج ہمارے پاس ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، تاکہ وہ ان کے چکر میں پھنسے اور انہیں شرک اور کفر میں ملوث کریں۔ تو میرے دوستو، یہ تمام چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں جو لوگوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں یا ان میں سے اگر ایک بھی صفت پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ عالم نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے۔ جادوگر کی یہ تمام نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جادوگر کی 100 سے زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں اور یہ علامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ہر جادوگر کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں۔ یہ ان کی خاص صفت ہوتی ہے جن کے ذریعے سے آپ انہیں اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں اور ان سے دور رہ سکتے ہیں، ان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اور تمام قسم کے شر سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔